الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا نور الله حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محتشم عوام اہل سنت اہل محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی قمری سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر جس کی آج 7 تاریخ ہے، عدد 7 کے مناسبت سے چونکہ 7 ہجری محرم کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کی جانب جانے کا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، اور سفر میں محرم میں خیبر کی جانب سفر کرتے ہوئے جب خیبر فتح ہو گیا تو سفر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ آج 7 سفر ہے، مناسبت عدد کی ہے 7 ہجری، سفر کا مہینہ تھا کہ خیبر فتح ہوا۔ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر بھی عطا فرما دیا۔ اسی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ جنگ خیبر اور شان فاتح خیبر۔ آواز حضرات گرامی، میرے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خیبر کی فتح کی پہلے ہی بشارتیں عطا فرما دی تھی۔ صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصہ بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے بشارتیں عطا فرما دی تھی۔ ہوا یوں کہ یہودی اپنے عہد سے پھر گئے، بدعہدی کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا۔ بدعہدی کیا تھی وہ ایک الگ مضمون ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا، وہ میثاق مدینہ بھی ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو نکال دیا تو یہ نکلے تو ضرور، مختلف بستیوں میں آباد ہو گئے، کوئی یمن چلے گئے، کوئی مدینہ سے 320 کلومیٹر دور خیبر کا ایک مقام ہے وہاں پر چلے گئے اور مختلف قبیلوں کے ساتھ رابطے میں رہے۔
یہودیوں کے اندر اسلام کی دشمنی پتر کی گل ہے، کوئی صحیح ہو کے بیٹھ جاؤ. بابا جی کنوں بلا رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کچھ ہی پڑھ لو درود شریف یا الصلاۃ گل سن لے یار، گل سن لے بابا جی دی گل سن لے. ہو گیا کام؟ چلو شکر. حضرات گرامی ہن کوئی ٹوپی تو بغیر نہ بیٹھے، نہیں تو بابا جی نے ٹوک دینا جی، تانوں ٹوک دینا تے مینوں روک دینا. حضرات گرامی یہودی جلا وطن کر دیے گئے، لیکن اسلام دشمنی کا بیج ان کے دل میں ہے. انہوں نے، میں اپنا مختصر چونکہ ٹائم کافی گزر گیا، انہوں نے تیاری کی، پوری تیاری کی، دوسرے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا. بنو غطفان ایک مشہور قبیلہ تھا عرب کا، پرانا قبیلہ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور پوری تیاری اور قوت اسلحہ. اچھا ایک اور بات، جہاں یہ جا کر آباد ہوئے نا خیبر میں، یہ بڑی زرخیز زمین تھی، اس پر باغات بھی تھے، کھجورے کے باغات، کچھ ان کی اپنی پیداوار، اور بڑا یہ ہستا پستا اور بڑا زرعی قسم کا یہ علاقہ تھا جہاں پر یہ آباد ہو گئے. اجناس کی کمی نہیں رہی، پیداوار کی کمی کوئی نہیں رہی، کھجوروں کی کمی کوئی نہیں رہی، پانی کے چشموں کی کمی کوئی نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. انہوں نے اسلحہ بھی تیار کرنا شروع کر دیا، عسکری تربیت بھی دینی شروع کر دی. تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے 10,000 اپنے لشکر کے بندے تیار کر لیے، فوجی جوان تیار کر لیے کہ بھئی ہم تیاری کر کے مدینہ پر حملہ کریں گے، ایک تو اپنا بدلہ لیں گے، مدینے کو بھی ختم کر دیں گے، اہل مدینہ کو بھی ختم کر دیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. رب کی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہوگا تواڈے کول جو ہوندا ہے تسی کر لو، پھر میرے محبوب دے غلاماں کول جو ہوئے گا وہ کر کے بتا دیں گے. انہوں نے تیاری کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بصیرت نبوت ہے، سبحان اللہ، بصیرت نبوت ہے. امام الانبیاء کی بصیرت سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی بصیرت ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ یہودی بڑے خطرناک دشمن ہیں، یہ چھپ کے وار کرنے والے ہیں. میں لفظ بول رہا ہوں احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ. یہودی آتف بھائی چھپ کے وار کرنے والے ہیں، کل بھی چھپ کے وار کرتے تھے، آج بھی چھپ کے وار کرتے ہیں. ان کو چلو آ ہی گئی یہ گل، مدینہ سے نکالا کیوں؟ فیصلے کے لیے انہوں نے اپنے محلے میں بلوایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن انہوں نے پلان بنا لیا کہ جب امام الانبیاء اپنی جگہ پر نشست پر بیٹھ جائیں گے، ہم اوپر سے بھاری بھر پتھر جو ہے وہ پھینک دیں گے، کام تمام ہو جائے گا، نبی پاک شہید ہو جائیں گے. اللہ نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا. حضور واپس آ گئے، چھپ کے وار کرنا ان کا پرانا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چھپ کے وار کریں گے، تیاری کریں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ تھا یہ خطرناک دشمن ہے، بدعہدی کرنے والا، پہلے بھی چھپ کر حملہ کرنے والا تھا. لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذرا میرا توجہ کرو، سبحان اللہ. بڑی اوکھی تیاری میں کیتی ہے، ذرا تیاری دا من پانا تسی سبحان اللہ دی آواز بڑا اس تو گھٹ آواز ہونی نہیں چاہیے یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی تیزی کے ساتھ خفیہ طور پر تیاری شروع کر دی. اور پتہ کون سے صحابہ کا انتخاب کیا؟ وہی صحابہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، جن کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا تھا. صحابہ کا لشکر تیار کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ تیاری کی، لیکن ہتھیاروں کی کمی ہے، آلات حرب کی کمی ہے. صحابہ کے پاس، صحابہ کرام کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، یقین کی کمی نہیں ہے. صحابہ کے پاس تلواریں کم ہیں، مصطفیٰ کا سہارا زیادہ ہے، لہذا تیاری تیزی کے ساتھ ہوتی رہی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی.
میں پنجابی کا جملہ بول رہا ہوں کیونکہ پنجابی تو بغیر تھے گزارا کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا میں بصیرت بتا رہا ہوں, میں بصیرت بتا رہا ہوں, منوان یہ لفظ نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہوگا بصیرت یہ ہے. صحابہ سے مشورہ یہ ہو رہا ہوگا کہ ایک جو ہے نا پرانیاں جنگاں دے کہ اسی حملہ کریں گے تے مدینے والے دفاع کرن گے تے اسی وڑ کے تے ماران گے. فرمایا ایس دفعہ اینج نہیں ہوئے گا, اے نہیں آن گے, اسی دشمن دے گھر جا کے نکو چڑے چبوا کے آواں گے. گل سمجھ آئیے کوئی نہ؟ اے پنجابی جڑا جملہ بول رہا ہے فٹ بیٹھ گیا ہے اور بولو تے صحیح بولو کوئی ہوں ہاں کرتے رہا کرو, میں نے پتہ لگے سمجھ آ رہی ہے گل دی. تیزی کے ساتھ تیاری شروع ہو گئی. ادھر میرے رب نے بشارتیں بھی عطا فرما دی. سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 20. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, ذرا سبحان اللہ کی آواز سے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا. قرآن بیان کرتا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا. فرمایا ہم تمہیں بہت سارا غنیمت کا مال, بہت سارے اموال غنیمت عطا فرمائیں گے. کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم, پیچھے صلح حدیبیہ کی جانب بھی اشارہ ہے. فرمایا اس سے پہلے ہم نے جلدی جلدی تمہاری صلح بھی کروا دی ہے, وہ صلح تمہارے حق میں گئی ہے. وکف ایدی الناس عنکم, ایک تو تمہیں مال غنیمت بھی کثرت کے ساتھ ملے گا. صحابہ کرام کو مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا, زرخیز زمینیں بھی ہاتھ آئیں گی, کھجوروں کے باغات بھی آئیں گے. اور فرمایا صلح بھی جلدی جلدی کروا دی ہے. آگے فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ, اور تمہارے خالی گھروں کو دیکھ کر جب یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا ہے, خیبر کی طرف روانہ ہو رہا ہے, مدینہ طیبہ کے اندر بوڑھے صحابہ رہ گئے ہیں, کمزور لوگ رہ گئے ہیں, بچے رہ گئے ہیں اور عورتیں رہ گئی ہیں. قبیلہ بنو غطفان کے بزرگوں نے کہا کہ بھئی مدینہ خالی ہو گیا ہے, ہم چلتے ہیں اور مدینے پر قبضہ کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ مدینے کے قریب آئے ہیں ان کے دلوں پہ رعب طاری ہو گیا ہے, وہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکے. پنجابی بولنا گیا, وہ مدینے میں نہیں آ سکے, ڈر کے واپس ہی دوڑ گئے ہیں, وہ ڈر کے واپس ہی بھاگ گئے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں کو رب نے یہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. خیبر سے پہلے کا حال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں بھوک کے ڈیرے ہیں, غریبی کے بسیرے ہیں. جب خیبر فتح ہوا ہے, مال آیا ہے, مدینے کے حالات بدل گئے ہیں, مدینے کے حالات بدل گئے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ نے پہلے ہی بشارتیں عطا فرما دی ہیں, پہلے ہی حضور کے ذریعے صحابہ کرام کو اطمینان قلب, ان کا قلب مستحکم ہو چکا ہے. اس لیے سیرت ابن حشام میں ہے جب نبی پاک کے غلام خیبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, جن صحابہ کرام نے یہود مدینہ سے, یعنی جو چیدہ مدینے میں یہودی رہ گئے ہیں, ان سے جو قرض کا معاملہ ہے, قرض دیے ہوئے ہیں, ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں بھئی اسی جا رہے ہیں, جلدی واپس آواں گے, تو اڈی پائی واپس کر دیواں گے. وہ اگے ہنس کے کہنے لگے نے کدھر تجارت کرن چلے ہو, کوئی مال ہاتھ آ گیا ہے. انہوں نے کہا, صحابہ نے کہا, نہ تجارت کرنے جا رہے ہیں, نہ کوئی مال ہاتھ آیا ہے. رب نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا ہے, خیبر فتح ہوگا, اموال غنیمت ہاتھ آئے گا. محمد کا وعدہ بھی سچا ہے, میرے رب کا وعدہ بھی سچا ہے, میرے رب کا وعدہ بھی سچا ہے. لہذا یہ کشاں قافلہ, یہ لشکر اسلام جس کا سپہ سالار امام الانبیاء ہے. یا تھوڑی آواز نہیں بہ گئی ہے, اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. باتیں گرامی تسی میرے نال بہتے تھکے نہیں جے, میں پروف دے سکنا, پروف میرے کولے, تسی میرے نال تھکے نہیں جے, ذرا بابا دے بولا
1600 صحابہ کرام پر مشتمل ہے. یہ وہ صحابہ ہے جو صلح حدیبیہ میں بھی شامل ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں. سپہ سالار آگے آگے جا رہا ہے. لشکر پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اس لشکر کے اندر صحابہ کرام میں سے ایک میرے نبی کا پیارا صحابی، میں بخاری پڑھنے لگا ہوں، ایک میرے نبی کا پیارا صحابی جس کا نام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر میں نے پنجابی بولنی پہنی ہے یار، پھر پنجابی بولنی اجازت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ میرے سامنے بیٹھ رہا. سونا نہیں چاہیے بندہ یار، سونا نہیں ہے میرا پتر، میرے بیخ کہ سونا تے ادھر چلا جا. حضرت گرامی حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پنجابی بولنے لگیا. نالے اونٹ ہکدا ہے، نالے جنگی ترانے پہ پڑدا ہے، نالے جنگی ترانے پہ پڑدا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ جنگی ترانے کبھی اللہ کی حمد پر مشتمل ہے، کبھی اللہ کے حضور دعا پر مشتمل ہے، کبھی نعت پر مشتمل ہے، کبھی اپنی جانوں کو حضور پر فدا کرنے پر یہ مشتمل ہے. بہت سارے شعر آئے ہیں، بہت ساری کتابوں میں بہت سارا مواد ہے. میں چن کر جو شعر لایا ہوں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا صحابی ہے. نالے اونٹا نو ہکی جاندا ہے، نالے کو جنگی ترانہ پڑھی جاندا ہے. کی پڑھدا ہے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ تیری نعمت دیاں مہربانیاں نہ ہوندیاں نہ سانو ہدایت ملدی. اے تے تیرا کرم ہے نا، سانو ہدایت بھی مل گئی ہے. اگر ہدایت نہ ملدی نہ اسی صدقے دے سکتے، نہ نمازاں پڑھ سکتے. اے اللہ دے حضور عرض گزاری بھی کر رہا ہے. اگے کہنا فاغفر فدا اللہ کا متقینا وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا. اللہ اکبر و کبیرہ. پہلے اللہ دی حمد بیان کی تھی اور حضور دی نعت بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. کہنے لگے اے اللہ تیریاں مہربانیاں نہ ہوندیاں تے اسی نہ ہدایت تے آندے، نہ نمازاں پڑھ دے، نہ صدقے دے دے، نہ تیرے نبی دے قدماں تے پہنچے. اج نبی دے قدماں تے پہنچیاں تے تیری رحمت ہے، تیری مہربانی ہے. فاغفر فدا اللہ کا متقینا. روز العنف میں امام سہیلی کہتے ہیں یہ فدا اللہ کا، فدا ہو جانا، قربان ہو جانا، یہ رب کے لیے نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ فدا ہونا، جان کی قربانی دینا، یہ بھی مخلوق ہے. جان بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے. لہذا یہ مخلوق کے لیے کہا جا سکتا ہے. فدا اللہ کا متقینا کس کے لیے کہا؟ وہ حضور کے امامے کو دیکھ کر، حضور کی لہراتی زلفوں کو دیکھ کر اشارہ کر کے کہہ رہے سونیا ساڈیاں پہلیاں غلطیاں معاف کر دے، اج تیرے قدماں تو قربان ہو جاواں گے، تیرے قدماں تو قربان ہو جاواں گے. فاغفر فدا اللہ کا متقینا. سونے آج تیرے قدماں تو قربان ہو جاواں گے. نالے پتہ کی کہہ میرے ذرا سبحان اللہ کہو. وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا. او میرے ربا تیرا محبوب بھی نالے، تیری رحمت بھی نالے، تیرا کرم بھی نالے، ابو بکر بھی نالے، عمر بھی نالے، عثمان بھی نالے، علی بھی نالے. مولا علی بھی نالے. حضور کے صحابہ بھی ساتھ ہے، تیری رحمت بھی ساتھ ہے، تیرا کرم بھی ساتھ ہے، تیرا محبوب بھی ساتھ ہے. ہم پر سکینہ نازل فرما وثبت اقداما ان لقینا. کل جدو جنگ واسطے جاواں گے نا، دشمناں دے نال ساڈا آمنا سامنا ہوئے گا. محبوب بھی نالے، علی بھی نالے، عمر بھی نالے، عثمان بھی نالے، ابو بکر بھی نالے. تیری رحمت
گانے پڑھدا جاندا ہے، اپنی مستی جی پڑھدا جاندا ہے، نبی پاک کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا سائقن، پھر پنجابی بولنی پڑی حضور نے فرمایا اے اونٹھاں نو ہکڑ والا کون ہے؟ ایک سمجھ دے ہو تہاڈی زبان چ کی آندے نے؟ ہکڑ والا ہک اگے چلان والا، اونٹھاں نو چلان والا، حضور نے فرمایا اے اونٹھاں نو ہکڑ والا کون ہے؟ صحابہ نے کیا حضور اے عامر بن عقبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اندے تے رحمت فرمائے، حضور خوش ہو گئے اللہ اندے تے رحمت فرمائے۔ نبی پاک کے ہونٹوں سے جملے نکلے ہیں، عمر فاروق ہاتھ باندھ کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگ پڑے یا رسول اللہ وجبت، سونیا تیرے منہ چوں نکل گیا ہے اندے تے رحمت ہوگے، سونیا جنتی بھی ہو گیا ہے شہید بھی ہو جائے گا۔ یہ خیبر کے روز شہید بھی ہو گئے ہیں، لہذا میں مختصر کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لشکر کشاں دن رات کا سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور خیبر کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ کون گل سنیا جو ذرا، جب پہنچے نا رات کا وقت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا خیبر سے ذرا پیچھے تھوڑا سا پیچھے مقام رجعی کا انتخاب فرمایا یہاں پر پڑاؤ ڈال لو، خیمے لگا لو، بیٹھ جاؤ۔ کیا مانا؟ اسی راتی عملہ نہیں کرنا، مسلمان چھپ کے عملہ نہیں کر دے، نہ راتی عملہ کر دینے، نہ چھپ کے عملہ کر دینے، دن کے اجالے میں جملہ دین لگیا، توجہ فرمایا دے، دن کے اجالے میں مسلمان محمد کے غلام حملہ کرتے ہیں، پیر بیچے حملہ نہیں کرتے، اے گولیاں کھاندے بھی سینے دینے مارتے بھی سینے، گولیاں کھاندے بھی سینے دینے مارتے بھی سینے دینے، تلوارہ مارتے بھی سینے دینے کھاندے بھی سینے دینے، پیٹ پیچھے حملہ نہیں کر دے، راتی حملہ نہیں کر دے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ صبح ہوئے گی پھر دیکھا گے۔ صحابہ اکرام بیٹھ گئے، رات گزار دی۔ اب جب صبح یہ لشکر اسلام اللہ اکبر خیبر میں جا رہا ہے، آگے آگے امام الانبیاء ہے، پیچھے پیچھے قطار، وہ جو ترتیب ہے سجے ابو بکر، کھبے عمر، نال عثمان، نال علی، نبی پاک نے فرمایا نا میرے دو وزیر دنیا تے بھی نے تے دو وزیر آسمانہ تے بھی نے۔ فرمایا کیڑے؟ فرمایا آسمانہ تے جبرائیل تے میکائیل میرا وزیر ہے، دنیا تے ابو بکر تے عمر میرا وزیر ہے۔ اب جا رہے ہیں، یہ صبح کا اب توجہ رکھنی ہے آپ نے، اللہ اکبر۔ سیاہ قرآن میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں نا تو یہودی اپنے کام انہوں نے پتہ ہی کوئی نہ لگا حضور آ گئے نے، وہ تے اپنیاں تیاریاں چل گئے ایسا کہ آپا جا کے حملہ کریں گے، انہوں نے خبر ہی کوئی نہ ہوئی ہے بڑے ہاں کی ساڑھے نا۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب خیبر کی جانب روانہ ہوئے نا تے خیبر والے یہودی نا اپنے کام کاج واسطے کسیاں کدالاں تے کڑائیاں لے کے نا، او کڑائیاں اے لوہے دیاں نہیں سن، او کھجور دیاں او جڑیاں نے نا کھچی او ٹوکریاں آئیاں، سبحان اللہ سلامت رہو، او ٹوکریاں لے کے اپنے کام واسطے نکلے، اپنے جو کام واسطے نکلے نا تے او تے روزمرہ سے کام واسطے نکلے سن، انہوں نے کی پتہ سی کہ اگے لشکر اسلام آ گیا ہے، انہوں نے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب جب وہ سامنا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان دے دے آئے نا، انہاں دے پتہ ہے نا کہ کون آ گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، انہاں دے کسیاں کدالاں کڑائیاں
اور ٹوکریاں ساریاں ڈگ پائیاں تے دوڑ پہ تے پتہ کی کہنے نے واللہ محمد والخمیس دوڑے کلیاں جملہ دے لگے لے دوڑے کلیاں تے کہنے لگے یہودیہ محمد مختار آگے آئے صحابہ دا لشکر جرار آگے آئے دوڑ پہ جدو انہاں دی ہتھوں چیزیں چھٹ پئیاں ڈگ پئیاں پنجابی بولی جا رہے ہیں ساڑھے کئی ساتھی اعتراض کرتے ہیں قاری صاحب پنجابی بولی جانے رہے جیویں جیویں اچھا بڑی مہربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے نا وہ جو ان کا سامانے جو یعنی وہ کسیاں کدالاں گرتے دیکھا نا حضور نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور آگے فرمایا خریبت خیبرو فرمایا خیبر برباد ہو گیا ہے خیبر برباد ہو گیا ہے اور فرمایا اسی جدوں کسے انا اذا نزلنا فسا بساحت قوم فسا صباح المنظرین صبح صبح کسے دشمن دے میدان چلے جانے آنا پھر اپنی تباہی مقدر ہو جاتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر میں قدم رکھا خیبر کی زمین لرز اٹھی ہے پھر حضور نے قدم رکھا خیبر کی زمین لرز اٹھی خیر ان کے پاس اسلام طاقت فوجی تگڑے خوراک دی کوئی کمی نہیں ادھر ماڑے خوراک دی کمی اسلحے دی کمی ایمان دا اور یقین دی قوت ان کے پاس اسلحہ ہے تیر ہیں تلوار ہیں بھالے ہیں ان کے ساتھ کمری والے ہیں ان کے ساتھ کمری والے ہیں حضور نے فرمایا حملہ کرو جب حملہ کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے غلام جو شہید ہوئے ہیں لیکن 50 صحابہ زخمی تو ہو گئے لیکن قلعہ نائم کو انہوں نے فتح کر لیا اور جھنڈا گاڑ دیا ان کا نام ہے محمود بن مسلمہ یہ انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا محمود بن مسلمہ کے نام پر سبحان اللہ پہلا جھنڈا انہوں نے گاڑے ہیں قلعہ نائم تے جھنڈا گاڑ دیتا بڑا ماریا یہودیاں نو جناب کٹ وڈیا تھک کے بہ گئے نا جدو اوہی یہودیاں دی پرانی عادت ایک یہودی چھت تو ویکھدا پیا سی انہیں ویکھیا کہ اے بندہ جڑا ہے تھک گیا انہیں وڈا سارا پتھر چکیا یا چکی دا پاڑ چکیا تے ماریا سر تے ماریا حضرت محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے یہ پہلا شہید خیبر ہے جنگ جاری ہے اسی دوران نا سیرت ابن شاق پڑھنے لگا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں آئے تسی بولے آج نہیں سونا اچھا لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو حکم فرما رہے ہیں تو اینج کر اچھا قریب نا ایک یہودیاں دا ایک زر خرید غلام جس کو اسود رائی کہتے تھے ویسے اس کا نام اسلم ہے اس نے دیکھا کہ بھائی انہیں نا پھر پنجابی بولو انہیں یہودی نو پوچھا ہوئے دوڑی جاندے رولا کھا دائے انہیں آکھے ہوئے محمد مدینے تو آیا خیبر فتح کرن انہیں آکھے میں بھولدا نہیں آتے اے ہوئی محمد نہیں ہے جیڑا کہنا میں خاتم النبیین انہیں آکھے ہوئے یہ میں تے دوڑا وہ نکل گیا یہودی نکل گیا انہیں کیا قسمت نے پھر پتہ نہیں کدو ساتھ دینا نہیں دینا محمد آگے آئے چلو غلامی کر لئیے گرامی حضرت وہ کیا نام بتایا اسلم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ رہا ہے یہ بکریاں چلا رہا ہے کسی اپنے یہودی مالی کی بکریاں چلاتے حضور کے قریب آ گیا ہے اور آ کر ٹڈوں پریت نہیں ہے ٹڈوں پہلے ہی پا کے آگے کہنا یا رسول اللہ سلام قبول کر لیجئے آپ اللہ کے نبی ہے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پر اسلام پیش فرمائیے حضور نے فرمایا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے حضور نے نماز کے بارے میں
حج کے بارے میں بتایا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں جہاد کروں گا تو کیا مجھے بھی وہی بشارتیں ملیں گی جو پرانے صحابہ کو بشارتیں ملی ہوئی ہیں؟ فرمایا ہاں تو جہاد کرے گا تیرے لیے بھی وہی بشارتیں ہیں جو پرانے صحابہ کے لیے بشارتیں ہیں. اس نے تلوار پکڑی, بھالا پکڑا یا نیزہ پکڑا, وہ میدان جہاد کی طرف جانے لگا ہے, خیبر کے قلعوں کے اندر کی طرف جانے لگا ہے. ساتھ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے, یہ تو میرے یہودی سردار کی بکریاں ہیں, ان کا کیا کروں؟ ہوں ذرا دھیان نہ سننا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کی چھوٹی چھوٹی بکریاں پکڑ لے اور ان بکریوں کو مارتا جاؤ اور ان کو کہتا جا ارجی ارجی, پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ, تم محمد دا موجزہ دیکھے گا. اے بکریاں آپ ہی اپنے مالک دے بیڑے سے پہنچ جائیں گیا, آپ ہی اپنے مالک دے بیڑے سے پہنچ جائیں گیا. اور ماردا رہا بکریاں جاندیاں آ رہیاں اپنے مالک دے بیڑے سے پہنچ گئیاں. حضرات گرامی یہ اسلم رائی, یہ حضرت اسلم رائی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. پھر تلوار پکڑی ہے, یہودیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے. اس کی لاش کو سننا نگال دے رہا, اس کی لاش کو ایک طرف رکھا گیا کیونکہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, یہودیوں کے ساتھ بھی قلم ہو رہے ہیں. جنگ ایسے ہی ہوتی ہے نا, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, یہ شہید بھی ہو گئے ہیں. ابھی نئے نیا تازہ تازہ پیر بھائی بنے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ اسلم رائی شہید ہو گیا ہے. صحابہ کرام نے اس کی پگڑی سے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا ہے. نبی پاک خرامہ خرامہ چلتے آئے ہیں, اس کے قریب آئے ہیں, اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے. ارے جس کے جنازے پر پیر آ جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے, اور زندہ منہ میں کھڑی امام الانبیاء آ جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا, صاحب دی اپنا چہرہ انور پھیر لیا, رخ انور پھیر لیا. امام الانبیاء نے جب رخ انور پھیرا تو صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے رخ انور پھیر لیا ہے, کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اور جنتی حوریں دے استقبال واسطے آ گیا, جنتی حوریں دے استقبال واسطے آ گیا نے. حضرات گرامی دن رات محاصرہ ہو رہا ہے اور قلعے پہ قلعہ فتح ہو رہا ہے. صحابہ کرام بھی اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں, یہودیوں کے سر قلم کر رہے ہیں. سارے قلعے فتح ہو گئے. 8 قلعے ہیں, کتنے قلعے ہیں؟ اور بولے تو صحیح کیا ہے, 8 قلعے ہیں, سارے فتح ہو گئے ہیں. ایک قلعہ کموس رہ گیا ہے, ایک قلعہ کموس رہ گیا ہے. سب سے تگڑا قلعہ, سب سے مضبوط قلعہ, جس کا جنگجو سردار ہے, جس کا نام مرحب ہے. صحابہ کرام بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. صحابہ کرام پریشان ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو اعلان فرما دیا. کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا کل میں اس کے ہاتھ پر جھنڈا دوں گا, کل میں اس کو ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا. جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے, وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے, محمد اس سے پیار کرتا ہے, وہ محمد سے پیار کرتا ہے, وہ محمد سے پیار کرتا ہے. میں اس کو کل جھنڈا عطا کروں گا, وہ کل قلعہ کموس فتح کر لے گا. صحابہ کرام پہلو بدل رہے ہیں, رات کو نیند نہیں آ رہی کہ یہ جھنڈا کس کو عطا کیا جائے گا. امیری کی جھنڈے کی خواہش نہیں ہے, لیکن جو نبی نے اعزاز عطا فرمائے ہیں کہ یہ
کہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہے. آپ نے آج تک یہی سنا ہے نا کہ نبی پاک نے کیا کیا؟ نہیں تو لعاب دہن لگایا. اگلی گال سنو ذرا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا. سیرت حلبی میں لکھا ہے امام الانبیاء نے علی کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. ابو بکر کی گود ہے، امام الانبیاء کا سر انور ہے. یہ خیبر کا مقام ہے، گود مصطفیٰ کی ہے، سر علی المرتضیٰ کا ہے. ابو بکر کو بھی صدقے، اسی مولا علی کو بھی صدقے. حضرات گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں لعاب دہن مبارک لگا دیا. مختصر کر رہا ہوں، لعاب دہن مبارک لگا دیا، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں. صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا سے دیاب ہو گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں لگیا شفا پہلے آئی ہے کہ لعاب دہن پہلے آیا. لعاب دہن پہلے آیا ہے. میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا، جھنڈا عطا فرمایا. جھنڈا عطا فرمانے کے بعد کمر بند خود باندھا، خود باندھا ہے. اس دن نا اگلی گل سنیا جائے گا، اس دن نا مولا علی نے لال رنگ کا سوٹ پایا ایسی ہے، سرخ کلر کا جبہ پہنا ہوا ہے. اب میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، قلعہ قموس کی طرف جا رہے ہیں. اور میں او گل آ گئی ہے جنہیں واسطے میں پوری محنت کی تھی. ذرا سبحان اللہ دیوار سبحان اللہ لکھا مکری سردار. حضرات گرامی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے جو ذوالفقار ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس قلعے کا سردار کون ہے؟ مرب ہے، مرب سردار ہے. امام الانبیاء کا غلام، حضور کا نوکر، حضور کا غلام، حضور کا داماد مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر. فاتح خیبر نے آ کے صدا دی ہے کوئی مقابلے میں آنے والا. اوپر سے مرحب دیکھتا ہے. وہ کہنے لگے تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھلے تیا تنو دسنا میں کون ہوں. بڑا طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا پہلوان ہے. وہ سامنے آیا. اب صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضور بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، رب کائنات کی نگاہ بھی یہ منظر اپنی شان قدرت کے مطابق دیکھ رہی ہے. وہ آیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب. سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحبا شاک السلاحی بطل مجرب. اور میں جدو میدان جنگ سے نکل آنا بڑے بڑے پاس جاندے ہیں، میں ماہر ہاں، میں تگڑا ہاں. پھر اگے کہتا ہے کہ جنیاں بھی جنگاں ہونا اذا الحروب اقبلت، جدو میں لڑنا وا تے پھر اگ بڑھ جانا وا، دشمن نو ساڑ کے سوا کر دینا وا. اور چیخدہ چنگاڑدہ پہ ہے، دو میں ہتھائی تلوارہ نے. اور توجہ ہے تو اڈی پورا لباس اس کا لوہے کا، خود سر پر ٹوپی لوہے کی اور ٹوپی کے نیچے ریشم، اس کے اوپر ٹوپی لوہے کی، پھر ادھر ادھر لوہے کی کڑیاں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں، لہراتا ہوا چنگاڑتا ہوا آیا ہے. سامنے اللہ کا شیر آ گیا ہے. بہت ڈھیلا بولو یار، ٹائم تھوڑا رہ گیا، لیٹ تسی کرانا ہے. سامنے حضرت مولا علی آ گئے ہیں، نہ خود نہ لوہے دی ٹوپی، بولے نہیں بولے، نہ لوہے دی ٹوپی، نہ لوہے دا لباس، نہ لوہے دیاں کڑیاں. دل میں عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اور کندھے پہ دست مصطفیٰ. آگے آئے نا جب وہ بول پیا، اب مولا علی بولے ہیں. آپ نے فرمایا
حیدر تسی بھی پڑھ لو الذی سمتنی امی حیدر 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 فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا وقتی گل دساں حیدر بھی شیر نو کہندے اسد بھی شیر نو کہندے زیدم بھی شیر نو کہندے حمزہ بھی شیر نو کہندے عباس بھی شیر نو کہندے نے پھر انہاں فرق کی ہے فرق دس دے جو کہنا ہے میں بھول جانا یار میں لکھا ہے اسد بھی شیر نو کہندے ایویں مطلق کوئی بھی شیر ہوئے اس کو اسد کہتے ہیں جب شیر جنگل میں دوڑ رہا ہو اس کو زیغم کہتے ہیں جب شیر کسی پر جھپٹے اس کو زرغام کہتے ہیں جب شیر چپ کر کے اپنی کچھار میں بیٹھا ہو اس کو حارث کہتے ہیں شیر بڈھا ہو جاوے اور غزل فر کہتے ہیں لیس غراتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر حملہ کرنے والے شیر کو کہتے ہیں شکاری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تب شیر کو حمزہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اچھا مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے دوسرے نام کیوں نہیں لیے کہ میرا نام میری ماں نے شیر رکھا یعنی اسد حارث غضنفر عباس کوئی نام نہیں لیا حیدر رکھا ہے پہلی دفعہ تسی گل سنی ہے وجہ یہ ہے کہ رات جو گزری ہے نا مرب نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی حیدر شیر آیا ہے جو مجھے چیر پھاڑ کے کھا گیا ہے آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر اور تیرا خواب سچا ہو سامنے چھٹ گئے ہونے گے نا آگے فرمایا اوفی ہند الصائر سندر قیل السندر قیل السندر فرمایا جدو میں تولنا وا تے پورا پورا تولنا جڑا آئے نا محبت دا مستاخ تے نامنن والا پھر میں پورا تول کے دینا وا آگے فرماتے ہیں کلیسی بغاباتی کریہ المنظرہ جب میں جنگل سے نکلنا وا جنگل دے نظارے بدل جاندے جنگل دے نظارے بدل جاندے میں آخری جملے کہہ گئی مکمل کر رہا ہوں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب اشارہ کیا نا اور نے کیونکہ آپ نے پہل نہیں کی پہل اس نے کی جب اس نے تلوار ماری حیدر پاک نے روکا آپ نے تلوار ماری اس نے روکا پھر مولا حیدر نے ایسی تلوار چلائی ہے بولو بولو خیبر پڑھ رہے وہاں مولا علی نے تلوار چلائی آخری جملے پہلے تلوار ماری ان دی ٹوپی کٹی گئی اچھا اور ریشم کیوں رکھیا سی کہ تلوار تلک جائے یہ کوئی عام تلوار ہے یہ مولا پہلے اس کی ٹوپی کے 2 ٹکڑے پھر ریشم کے ٹکڑے پھر اس کے دماغ کے ٹکڑے ناک علیحدہ ہوا جب سنیا جی ذرا جب اس کے جبڑوں تک تلوار حیدری آئی نا ایسی کڑکے کی آواز آئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اس کڑکے کی آواز میں نے اپنے خیمے میں سنی 2 ٹکڑے یعنی چیرتے چیرتے مولا حیدر نے کیسی ضرب ایسی ضرب لگائی ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں اس کے 2 ٹکڑے ہوئے مولا علی نے جھنڈا گاڑ دیا ہے جو جھنڈا میرے نبی نے عطا فرمایا حضرات گرامی ہم مولا حیدر کے بھی غلام
مولا حیدر کے نوکر، سارے صحابہ دے نوکر، سارے صحابہ دے غلام. اگلے جمعے تو انشاءاللہ شان اولیاء لیکن منفرد انداز میں شروع کریں گے.